اس کے بعد وہ کچھ نہ بولا، اسے یوں چپ لگی جیسے اس نے اپنی غلطی کا احساس کر کے سرے سے زبان نہ کھولنے کا فیصلہ کر لیا ہو۔ شہر کے ایسے حصے میں داخل ہونے کے بعد جہاں سے مجھے سواری ملنے کی امید تھی، میں جیپ سے جان چھڑانے کے امکانات پر غور کر ہی رہا تھا کہ اچانک آپریٹرز پر پیغام رسانی سنائی دینے لگا۔ ہیلو ڈولی نمبر 2، ڈیوٹی روم کالنگ اوور۔ میں خاموشی سے ڈرائیو کرتا رہا۔ میں نے اسے دوبارہ رابطے کے لیے 3 منٹ کی مہلت دی اور وہ پیغام کم و بیش 15 منٹ بعد سنائی دیا۔ میرا خیال تھا کہ مجھ سے وقت لینے کے بعد اس سمارت سے میری اور جیپ کی تلاش میں کوئی دوسری گاڑی جنگل کے پار نیم پختہ سڑک کی طرف بھیجی گئی ہوگی۔ اس دوران میں ان لوگوں نے باہمی پیغام رسانی کے لیے آپریٹرز کا استعمال ترک کیے رکھا تاکہ مجھے ان کی حکمت عملی اور سرگرمیوں کا اندازہ نہ ہو سکے۔ پھر جب تلاش کی مہم ناکام ہو گئی اور جیپ کا کہیں سراغ نہ مل سکا تو انہوں نے آپریٹرز پر دوبارہ مجھ سے رجوع کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس آلے پر 3 بار وہی پیغام منوان دہرایا گیا۔ چوتھی بار اس میں یہ اضافہ بھی کر دیا گیا کہ ان کا باس مجھ سے گفتگو کرنا چاہتا تھا، لیکن میں نے ہر پیغام کو نظر انداز کر دیا۔ اس دوران میں سلطان شاہ کسی پتھر کی بت کی طرح لا تعلقانہ انداز میں بیٹھا ونڈ شیلڈ کے پار سڑک کو گھورتا رہا۔ تمہارا کیا خیال ہے، اس کال کا جواب دوں یا نہ دوں؟ میں نے جمود توڑنے کی نیت سے اس سے سوال کیا۔ پتہ نہیں، اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، آج کی رات مجھے معاف رکھو، میری کھوپڑی پر شاید برف جم گئی ہے، میں کوئی ڈھنگ کا مشورہ نہ دے سکوں گا۔ جیپ کو غائب پا کر وہ لوگ سمجھ چکے ہوں گے کہ جیپ چھوڑنے کے معاملے میں نے غلط بیانی سے کام لیا، لیکن اس کا دوسرا پہلو یہ بھی ہو سکتا تھا کہ میں پہلی بار انجن سٹارٹ کرنے کے بعد سے ٹھیک 10 منٹ تک انتظار کرتا رہا، لیکن جب ایس او کے بیان کے مطابق کوئی دھماکہ نہ ہوا تو دوبارہ جیپ لے بھاگا۔ میں نے دوسری بات آپریٹرز کے بارے میں کہی تھی کہ 3 منٹ تک جواب نہ ملا تو اسے تباہ کر دوں گا۔ میرے لیے پیغامات نشر کر کے شاید وہ یہی اندازہ لگانے کی کوشش کر رہے تھے کہ میں نے آپریٹرز کو تباہ کر دیا تھا یا اس پر بدستور ان کی گفتگو سن رہا تھا۔ متعدد کوششوں کے بعد بھی میں نے کوئی جواب نہ دیا تو آپریٹرز پر خاموشی چھا گئی اور میں یکسوئی کے ساتھ کسی ایسی جگہ کی تلاش میں مصروف ہو گیا جہاں جیپ سے پیچھا چھڑانے کے بعد دوسری سواری بآسانی مل سکے۔ کمرے میں مکمل تاریکی کا راج تھا۔ ہم دونوں ہوٹل کے ایک ہی کمرے میں مقیم تھے۔ میرا اندازہ تھا کہ سلطان شاہ روشنیاں بجھانے کے بعد فوراً ہی سو گیا تھا، لیکن میری آنکھوں میں دور تک نیند کا پتہ نہیں تھا۔ ہم دونوں کسی دشواری کے بغیر ہوٹل پہنچے تو رات کے 1:30 بجے کا عمل تھا۔ خورد و نوش کی خواہش سرے سے موجود ہی نہیں تھی۔ دوسری طرف سلطان شاہ کو مسلسل چپ لگی ہوئی تھی، لہٰذا ہم دونوں خاموشی سے لباس تبدیل کر کے اپنے اپنے بستر پر دراز ہو گئے تھے۔ جیپ سے موصول ہونے والا لاسلکی آپریٹرز بدستور آن تھا، اسے میں نے سرہانے تپائی پر رکھ لیا جہاں گھور اندھیرے میں چمکنے والا ننھا سا سرخ بلب آپریٹرز کی سپلائی آن ہونے کا اعلان کر رہا تھا۔ جیپ میں مجھ سے رابطہ قائم کرنے کی ناکام کوششوں کے بعد دوسری طرف سے مسلسل سناٹا طاری تھا۔ جیپ چھوڑنے کے بعد ٹیکسی میں سفر کرتے ہوئے میں نے آپریٹرز مختصر سی مدت کے لیے آف کر دیا تاکہ ٹیکسی ڈرائیور میری طرف سے شبہات کا شکار نہ ہو، لیکن کمرے میں پہنچنے کے بعد میں اسے آن کرتے ہوئے اس کا تفصیلی جائزہ لے ڈالا، جس کے نتیجے میں مجھ پر انکشاف ہوا کہ وہ لاسلکی آلہ اپنے نشریاتی مرکز سے 15 میل قطر میں کارآمد تھا۔ گو ہوٹل تک واپسی کے لیے ہم نے بہت طویل سفر کیا، لیکن مجھے پورا یقین تھا کہ ہم اس وقت بھی اس عمارت سے کسی طرح بھی 700 میل سے زیادہ دور نہیں تھے، اور میں بے چینی کے ساتھ اس آپریٹرز پر ان لوگوں کی گفتگو سننے کا منتظر تھا اور آنکھوں میں دور تک نیند کا پتہ نہیں تھا، لہٰذا میں سگریٹیں پھونک کر وقت گزاری کر رہا تھا۔ ایش ٹرے میں تیسری سگریٹ مسلنے کے چند منٹ بعد میں نے چوتھی سگریٹ سلگائی تو اچانک ہی سلطان شاہ بول پڑا، کب تک سگریٹیں پھونکتے رہو گے؟ تم سو کیوں نہیں جاتے؟ اوہ، تو تم بھی جاگ رہے ہو؟ میں نے خوشگوار حیرت کے ساتھ کہا، میں دراصل ان کی جانب سے کسی رد عمل کا منتظر ہوں جو اس ٹرانسمیٹر پر ہونے والی گفتگو سے ظاہر ہو سکے گا۔ اس نے اپنے سرہانے لگا ہوا سوئچ دبا کر نائٹ لیمپ بند کر دیا اور مسحری سے اٹھ گیا۔ اس عمارت کے پاس ہمارے ساتھ جو کچھ ہوا اس سے تو صاف ظاہر ہے کہ وہ مجرموں کا گڑھ ہے، لیکن میں ابھی تک یہ نہیں سمجھ سکا کہ A2 کا وہاں سے تعلق کیسے ثابت کیا جا سکتا ہے۔ یہ کیوں بھول رہے ہو کہ تم نے رمضان چاچا سے ملنے والے فون نمبر کے ذریعے اس عمارت کا سراغ لگایا تھا اور وہ نمبر انہیں تصویر نے دیا تھا تاکہ رمضان چاچا مجھ سے متبھیڑ ہوتے ہی اسے میری موجودگی سے آگاہ کر سکے۔ یہ اسی وقت، ایسی صورت میں تو رمضان چاچا کو بھی خطرات لاحق ہو سکتے ہیں، اس نے پرخیال انداز میں کہا۔ یہ اسی وقت ممکن ہے جب انہیں شبہ ہو جائے کہ میں اس عمارت کے اطراف میں موجود تھا۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہمیں کوئی قدم اٹھانے کا موقع ہی نہیں مل سکا اور عمارت والوں نے ہمارے خلاف کارروائی کا آغاز کر دیا۔ ان حالات میں اس بات کا تعین کرنا بہت دشوار ہوگا کہ گھیرے جانے والے کون تھے۔ پھر میں نے چونک کر سوال کیا، گاڑی تو تواتر سے رک گئی، اب اس کا کیا کرو گے؟ کچھ بھی نہیں، جیسے آئی تھی ویسے ہی چلی جائے گی، اس نے بے پرواہی سے کہا۔ لیکن تمہارے دوستوں نے محض اعتماد کی بنا پر وہ گاڑی تمہیں دی تھی، اسے چرانا ان کا اپنا فعل تھا۔ چوری کے بعد انہوں نے اس پر حاصل رقم بھی صرف کی ہوگی۔
सैकड़ों मील का सफ़र तय करके वो यहाँ तक आए और तुमने उन्हें यकसर महरूम कर दिया। तफसील जानने के बाद वो मुझसे कोई मुतालबा नहीं करेंगे। कुछ रकम देना चाहिए तो मेरी हरकत को वो दोस्ती की तौहीन करार देंगे। ये ना सही वो किसी की दूसरी कार उड़ा लेंगे। वो खाली हाथ लौटने से तो रहे। अगर यही बात है तो क्यों ना इस कार के हवाले से पुलिस की तवज्जो उधर मबजूल करा दी जाए। बहरहाल वो कराची से चुराई गई है। पुलिस को इस चक्कर में ना डालो तो बेहतर है। मैं उन लोगों को पूरी तफसील से आगाह कर दूंगा। हो सकता है कि वो कार हासिल करने में कामयाब हो ही जाए। पुलिस दरमियान में आ गई तो कुछ भी ना हो सकेगा। वहाँ तो जिसने भी कार का रुख किया वो उनका निशाना बन जाएगा। मैंने कहा, वो लोग इतने बोधे नहीं, खुद कोई राह निकाल लेंगे। हो सकता है कि वो बराह रास्त उसी फाटक पर पहुंचकर इमारत के मकीनों से दरियाफ्त कर बैठें कि वो कार वहां कब और कैसे पहुंची। अगर उन्होंने मालकाना अंदाज में इख्तियार किया तो इस इमारत के मकीनों को बाआसानी ये बावर करा सकेंगे कि वो दर हकीकत उनकी कार है जो चुरा ली गई थी। तुम जो चाहो कर सकते हो, मैंने बहस ख़त्म करते हुए कहा। अब तो ये सोचो कि उस इमारत में दाखिला कैसे होगा। मुझे तो ये एकदम नामुमकिन ही नज़र आता है। किसी तरह घुस भी गए तो निकलना दुश्वार हो जाएगा। सुबह मैं रमज़ान चाचा से मिलूंगा, मैंने कदरे तोक़ुफ़ के बाद कहा, और उनसे तस्वीर को फ़ोन कराऊंगा। देखना है कि उधर से क्या जवाब मिलता है और वहाँ तस्वीर की क्या हैसियत है। ड्यूटी रूम कॉलिंग फॉर SO ओवर। अचानक कमरे की महदूद फ़िज़ा में रेडियाई शोर के साथ मानूस सी आवाज़ उभरी और हम दोनों खामोश हो गए। मेरे दिल की धड़कनें यकबैक तेज़ तर हो गई थी। SO स्पीकिंग ओवर। फ़ौरन ही दूसरी थकी हुई आवाज़ उभरी, पूरी फार्मेशन को समेट कर वापस लौट आओ। वो दोनों चकमा देकर निकल गए हैं। बॉस का ख्याल है कि तुमने उन्हें सवारी से महरूम करने के लिए बहुत उम्दा धमकी दी थी, लेकिन 10 मिनट का तयन करके तुमने मौका गंवा दिया। उनमें से एक से ट्रांसमीटर पर बात हुई थी तो बस मंजर में जीप के इंजन का शोर नहीं था। शायद उसने बौखला कर गाड़ी छोड़ दी थी। उसने 10 मिनट तक धमाके का इंतजार किया। जब कुछ ना हुआ तो दोबारा जीप ले भागा। दूसरी गाड़ी उधर देर से पहुंची थी। ओवर। मगर उसका दूसरा साथी। ऑपरेटर्स पर SO की हगलाती हुई आवाज़ उभरी। वो तो अपने साथी से भटक गया था, उसे क्यों ना तलाश किया जाए। ओवर। 3 ट्रेनर कुत्ते लेकर उसकी तलाश में निकलने वाले हैं। ड्यूटी रूम से नाखुशगवार लहजे में कहा गया। अपने आदमियों की मौजूदगी में कुत्तों का काम दुश्वार हो जाएगा। हो सकता है वो तुम्हारे ही किसी आदमी के बू पर होले। ओवर एंड ऑल। एक बात और पूछनी थी। ओवर। ड्यूटी रूम से सिलसिला कलाम ख़त्म किए जाने के बावजूद SO की आवाज़ सुनाई जिसके लहजे में खौफ का अंसर गालिब था। 2 पूछ लो, लेकिन वक्त बर्बाद ना करो। ओवर। जवाब नहायत खुश्क लहजे में दिया गया। ट्रांसमीटर बदस्तूर ज़ेरे इस्तेमाल रहेगा। ओवर। अहमकाना सवाल मत करो। इस बार उसे बुरी तरह फटकार दिया गया। इस वक्त हिदायत किसी गैबी जरिए से नहीं दी जा रही। जीप लेकर भागने वाला बहुत मोहतात था। उसने ट्रांसमीटर तलफ कर दिया होगा कहीं उसी में से कोई धमाका हेज मादा पोशीदा ना हो। ट्रांसमीटर उसके पास होता तो वो हमारे रब्ते की कोशिशों का जवाब ज़रूर देता। वो खुद बॉस से बात करने के लिए बेचैन था, लेकिन हमें वक्त देने के लिए आमादा नहीं था। ये वजाहत शायद तुम्हारे लिए काफ़ी होगी। ओवर एंड ऑल। इस बार SO ने जुबान ना खोली और लाइन पर सकूत छा गया। तो अब कुत्ते मैदान में लाए जा रहे हैं। काफ़ी देर के बाद पहली बार सुल्तान शाह के होंठों पर मुस्कुराहट नमूदार हुई। कुत्ते भी ऐसे होनहार जो दोस्त या दुश्मन की तमीज़ किए बगैर इंसानी बू पर झपटते हैं। मैंने फुरीरी लेते हुए कहा, आज सितारे ही अच्छे थे जो हम जिंदा सलामत वापस वहाँ से लौट आए हैं। यही कदम कुछ देर पहले उठा लिया होता तो हम बेमौत मारे जाते। इब्तदा में उनके कई आदमी हमारे पीछे निकले तो उन्हें हमारे पकड़े जाने की पूरी उम्मीद रही होगी। बस इसी में हमें वक्त मिल गया, क्योंकि अपने आदमी वापस बुलाए बगैर वो कुत्ते नहीं निकाल सकते थे। अब 2 बातें साफ हो गई। अव्वल तो ये कि इस इमारत में घुसना खुदकुशी के मुतरादिफ होगा। आदमियों की निगाहों से बच गए तो रखवाली के कुत्ते भी ज़रूर होंगे। दोम ये कि ट्रांसमीटर का इस्तेमाल बदस्तूर जारी रहेगा। इस बारे में वो गलत फहमी का शिकार हो गए हैं। हो सकता है कि मामला तुम्हारे अंदाजे के बिल्कुल ही बरक्स हो। उसने झिझकते हुए कहा, वो कैसे? कुत्तों का लाने का फैसला 6-7 घंटे बाद किया गया है। ये भी तो हो सकता है कि इस वक्त ट्रांसमीटर पर एक सोचे समझे मंसूबे के तहत हमें सुनाने के लिए गुफ्तगू की गई हो, वरना ड्यूटी रूम वाले को गर्मी दिखाने के बावजूद ये वजाहत करने की ज़रूरत क्या थी कि तुमने ट्रांसमीटर तलफ कर दिया होगा। मैं सोच में पड़ गया। उसकी बात में हादसा वजन था, और अगर उसका नज़रिया दुरुस्त था तो इस इमारत के मकीन अपने तमाम तर वसाइल के बावजूद हमसे हाइफ थे, और हमें इमारत से दूर रखने के लिए उन होनहार कुत्तों का अफसाना तराशा गया जिनका गालिबन सिरे से वजूद ही नहीं था। मैं इन हतूत पर गौर करता रहा और मेरे जहन में नए दरीचे दार वां होते गए। ऑपरेटर्स हमारी तहवील में था, लेकिन उन्होंने हमें ये तासुर देना चाहा कि वो उसे फरामोश कर चुके हैं। यूँ किसी वक्त वो उसी ऑपरेटर्स पर बाहमी गुफ्तगू के ज़रिए ऐसा जाल तरतीब देते कि हम अपनी दानिश में उनकी गफलत से फ़ायदा उठाने की कोशिश में कहीं कोई कार्रवाई करने पहुँचते और नहायत आसानी के साथ उनके हाथों में पड़ जाते। मैंने अपने इन ख्यालात का इजहार किया तो सुल्तान शाह के चेहरे की रौनक काबिल दीद थी। उसे खुशी हुई कि मैंने उसकी राय को इस हद तक कबूल कर लिया कि सारी हिकमत अमली ही बदल कर रह गई थी।
اس وقت میری طبیعت تو یہی چاہ رہی تھی کہ ان لوگوں سے رابطہ قائم کر کے انہیں جتا دوں کہ ہم اتنے احمق نہیں جتنا ہمیں سمجھ رکھا جا رہا ہے، لیکن سلطان شاہ نے اس فیصلے سے شدت کے ساتھ اختلاف کیا۔ اس کا کہنا تھا کہ ہمیں خاموشی اختیار کر کے انتظار کرنا چاہیے کہ وہ ہم پر کس سمت سے جال ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر اس کے مطابق ہمیں اپنے اقدامات کا فیصلہ کرنا چاہیے۔ اسی دوران میں تھوڑے تھوڑے وقفے سے مختلف آوازوں کے ساتھ ایسو کے امکانات آپریٹس پر سنائی دیتے رہے، لیکن میں نے ان پیغامات پر کوئی توجہ نہیں دی، کیونکہ ان کے ذریعے یہ تاثر پیدا کیا جا رہا تھا کہ عمارت کے اطراف میں پہلے ہوئے لوگوں کو سمیٹ کر واپس لے جایا جا رہا ہے۔ میں نے سونے کی پوری کوششیں کر ڈالی، لیکن وہ ساری رات آنکھوں ہی آنکھوں میں کٹ گئی اور صبح کا اجالا پھیلتے ہی میں نے بستر چھوڑ دیا۔ اس وقت سلطان شاہ گہری نیند میں تھکا ہوا تھا۔ میں نے اس کی نیند میں حلال ڈالے بغیر اپنی تمام تیاری مکمل کر لی اور ہوٹل سے روانہ ہو گیا۔ پچھلی رات کے واقعات کے بعد مجھے رمضان چاچا کی سلامتی کی طرف سے فکر لاحق ہو چلی تھی اور میں ان سے ملنے کے لیے بے چین تھا۔ ہوٹل سے روانگی کے بعد میں اپنے پرانے آبائی محلے کی حدود میں داخل ہوا تو مجھے چوکنا ہو جانا پڑا، کیونکہ غریب اور متوسط طبقے کے لوگوں پر مشتمل اس آبادی میں سنسنی ہے سراسیمگی سی نظر آ رہی تھی، اور لوگ گھروں کو چھوڑ کر ٹولیوں کی صورت میں جوڑے سرگوشیوں میں مصروف تھے۔ میری سمجھ میں نہ آ سکا کہ میں کس طرح اس افراتفری کے اسباب دریافت کروں۔ باہر سے آنے والے کسی اجنبی کی نگاہ سے دیکھا جاتا تو وہاں غیر معمولی بات کوئی نہ تھی۔ ان تبدیلیوں کو وہی بھانپ سکتا تھا جو اس محلے اور اس جیسی دوسری آبادیوں کے معاملات اور ماحول سے بخوبی واقف ہو۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ میں نے اگر اس صورتحال کے بارے میں زیادہ تجسس کا مظاہرہ کیا تو بلا وجہ لوگوں کی توجہ کا مرکز بن جاؤں گا۔ ایک امکان یہ بھی تھا کہ اس طرح میرے لیے کوئی بڑی دشواری کھڑی ہو جاتی۔ پیش قدمی کرتے ہوئے میں گلی میں گھسا تو جو کچھ آگے رمضان چاچا کے مکان کے قریب بھیڑ نظر آئی۔ کسی مکان سے عورتوں کے بین کرنے کی آوازیں بھی آ رہی تھیں۔ میرے ذہن میں سب سے پہلا خیال یہی آیا کہ شاید رمضان چاچا کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا، لیکن ذہن نے فوراً ہی اس نظریے کی نفی کر دی۔ اگر وہاں قتل کی واردات کا ارتکاب ہوا ہوتا تو سینکڑوں کی بھیڑ میں 10-5 پولیس والے بھی نظر آ رہے ہوتے، جبکہ مجھے دور دور تک کوئی باوردی سرکاری اہلکار نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں کسی حیران اور پریشان اجنبی کی طرح صورتحال کا جائزہ لینے وہاں پہنچا۔ اس دوران میں یہ واضح ہو گیا کہ یہ گریا اور بینڈ کی آوازیں رمضان چاچا کے مکان ہی سے آ رہی تھیں۔ جب مجھ سے اپنے بڑھتے ہوئے تجسس پر قابو پانا دشوار ہو گیا تو میں جائزہ لے کر سنجیدہ رو لوگوں کی ایک ٹولی کی طرف بڑھ گیا جو اپنے چہروں پر تشویش کے آثار لیے سرگوشیانہ لہجے میں تبادلہ خیالات میں مصروف تھے۔ میرے قریب پہنچتے ہی بیک وقت سب کے خشک اور سرد نگاہیں مجھ پر مرکوز ہو گئیں۔ کیا ہو گیا ہے یہاں؟ یہ پوچھو کیا نہیں ہوا؟ ایک ادھیڑ عمر شخص غم اور غصے سے مغلوب لہجے میں پھٹ پڑا، اندھیر ہے اندھیر۔ پہلے صرف چوری ہوئی تھی، اب سینہ زوری ہونے لگی ہے، اور حالت یہ ہے کہ پولیس کا اب تک پتہ نہیں۔ میں کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں بے چارگی کے ساتھ باری باری دوسروں کی طرف دیکھا اور ان میں سے ایک کو شاید مجھ پر رحم آ گیا۔ جاؤ بھائی، اپنا وقت خراب نہ کرو، کیا پتہ کہ اس بھیڑ میں سے تم بھی اٹھا لیے جاؤ اور تمہارا کوئی پرسان حال نہ ہو۔ یہ 20ویں صدی ہے، جو کچھ ہو وہ بھی کم ہے۔ کیا اغوا ہو گیا کسی کا؟ اغوا؟ ان میں سے ایک تلخ لہجے میں بولا۔ رمضان چاچا اغوا ہی ہو گیا ہوتا تو کم از کم تھانے والے رپورٹ تو لکھ ہی لیتے۔ اب تو وہ کہتے ہیں کہ بندہ غائب ہوا اور پھر لوٹ آیا، تو رپورٹ کس بات کی؟ جس کو زیادہ ہمدردی ہے وہ پہلے رمضان چاچا کا دماغی معائنہ کرائے، رپورٹ ٹھیک ٹھاک نکلی تو تھانے والے سوچیں گے کیا کوئی غائب ہو کر لوٹ آیا؟ میں نے اندرونی تجسس کو دباتے ہوئے انجان بن کر سوال کیا۔ ارے بھائی، رات گئی کوئی رمضان چاچا کو بلانے آیا تھا اور وہ گانٹھ کا پورا کسی کو بتائے بغیر اجنبی کے ساتھ ہو لیا۔ گھر والے اس کے انتظار میں سوکھتے رہے۔ ابھی 1.5-2 گھنٹے پہلے وہ لنگڑاتا ہوا ہامتا کامتا واپس پہنچا اور کسی کو کچھ نہیں بتاتا۔ بظاہر وہ ٹھیک ٹھاک لگتا ہے، لیکن اس کی لنگڑاہٹ اور چہرے کی رنگت سے پتہ چل رہا ہے کہ اسے بری طرح اندرونی چوٹیں آئی ہیں، لیکن وہ کسی کو کچھ نہیں بتاتا۔ گھر والوں نے پڑوسیوں کو بلا کر زیادہ پوچھ گچھ کی تو اس نے خود کو ایک کوٹری میں مکفل کر لیا ہے۔ کہتا ہے کہ اسے اس کے حال پر نہ چھوڑا گیا تو وہ اپنی زندگی ختم کر لے گا۔ محلے کی سیانوں نے پولیس کو خبر دی تو وہ رپورٹ لکھنے کو تیار ہی نہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ رمضان چاچا کسی سے ڈرا ہوا ہے۔ میں دراصل ایک اخبار سے آیا ہوں، میں نے ان میں رسائی حاصل کرنے کے لیے فی البدیہہ ایک عمدہ بہانہ تراشتے ہوئے کہا۔ مجھے کچھ بھنک ملی تھی کہ اس علاقے میں گڑبڑ ہے اور میں اپنے فوٹوگرافر کا انتظار کیے بغیر دوڑا چلا آیا۔ مجھے تفصیلات مل جائے تو میں کل ہی پولیس کی دھجیاں اڑا کر رکھ دوں گا۔ کیسا اندھیر ہے کہ رپورٹ درج کرنے سے انکار کر کے تھانے کا کاغذی ریکارڈ صاف ستھرا رکھا جائے، ہوا اس میں کسی شہری کو کیسا ہی نقصان کیوں نہ اٹھانا پڑے۔
اخباری تعلق کا بہانہ بہت زیادہ کارگر ثابت ہوا اور مجھے فوری طور پر ایک خصوصی اہمیت حاصل ہو گئی۔ کچھ لوگوں نے یہ بھی پیشکش کی کہ میں رمضان چاچا سے ملنے کی کوشش کروں، شاید وہ مجھ پر ملنے سے آمادہ ہو ہی جائیں، لیکن میں نے اس پیشکش کو ٹال دیا۔ مجھے یہ اندازہ ہو چکا تھا کہ رمضان چاچا محض میری مدد کرنے کی بنا پر تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ نہ جانے تشدد کرنے کے دوران میں اس پر کیا گزری اور وہ کیا کچھ اگل آیا تھا، یہ سب معلوم کرنے کے لیے تحلیہ ضروری تھا۔ میں مجمع سے معلومات حاصل کر کے واپس روانہ ہو گیا۔ اس وقت لاہور میں ایٹو یا توقیر کے 2 ٹھکانے میری نظروں میں آ چکے تھے۔ پہلا ایشین سنڈیکیٹ لمیٹڈ کا دفتر تھا اور دوسرا وہی قلعہ نما رہائشی مکان جہاں پچھلی رات ہم مشکلات سے 2-4 ہو گئے تھے، اور قرائن سے یہی ظاہر ہوتا تھا کہ منشیات کی تجارت میں کاغذی یا زبانی کارروائیوں کا مرکز وہی مکان تھا جہاں جنگی پیمانے پر حفاظتی انتظامات پائے جاتے تھے، اور ایشین سنڈیکیٹ لمیٹڈ کی آڑ میں منشیات کا برآمدی دھندا چلایا جا رہا تھا۔ یہ میری خوش قسمتی تھی کہ رمضان چاچا سے مجھے ایک فون نمبر مل گیا جس کے ذریعے ہماری رسائی اس سمارت تک ہو گئی جو غالباً توقیر اور تصویر کی رہائش گاہ کے طور پر زیر استعمال تھی، لیکن اس کا محل وقوع کچھ ایسا تھا کہ ہمارے لیے وہاں سے براہ راست معلومات حاصل کرنا ناممکن نظر آ رہا تھا۔ لہٰذا میں نے اس بارے میں نصیر خان کو استعمال کرنے کا فیصلہ کر لیا، جو ایشین سنڈیکیٹ لمیٹڈ کے مینیجنگ ڈائریکٹر ٹی اے ملک کے مختار عام کے طور پر ادارے کے معاملات چلاتا تھا، لیکن اس نے خود کبھی اپنے ایم ڈی کو نہیں دیکھا تھا۔ لاہور کی پچھلی پھیری میں خوش قسمتی سے نصیر خان پوری طرح ہماری شکنجے میں پھنس گیا اور اس نے بہت کچھ اعترافات کیے، جن میں سے ایک یہ بھی تھا کہ اسے بلیک میل کر کے ٹی اے ملک نے خود سامنے آئے بغیر اپنے لیے کام کرنے پر مجبور کیا، اور دفتری معاملات کے سلسلے میں عموماً وہ خود ہی نصیر خان کو فون پر ہدایات دیتا رہتا تھا۔ روزمرہ معاملات سے باخبر رہنے کے لیے اس کا طریقہ کار عجیب تھا۔ عملے کے کسی بھی رکن کو دفتری اوقات کے بعد ایک لمحے کے لیے بھی وہاں رکنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، اور نصیر خان ٹی اے ملک کی ڈاک اپنی میز پر چھوڑ کر واپس چلا جاتا تھا، اور اگلے دن دفتر کھلنے سے قبل پراسرار طریقے پر وہ ڈاک دفتر سے اٹھا کر تازہ ترین تحریری ہدایات وہاں رکھوا دی جاتی تھیں۔ یوں ادارے کا سربراہ خود سامنے آئے بغیر کامیابی کے ساتھ نصیر خان سے کام چلا رہا تھا۔ اہم بات یہ تھی کہ وہ باس کے نام سے پہچانا جاتا تھا۔ میں نے پہلے براہ راست ایشین سنڈیکیٹ لمیٹڈ کے دفتر جانے کا فیصلہ کیا، لیکن اچانک ہی مجھے غزالہ کا تجربہ یاد آ گیا اور میں نے وہ ارادہ ترک کر دیا، کیونکہ نصیر خان کے دفتر میں کسی جگہ ایک ایسا خفیہ کیمرہ نصب تھا جو وہاں آنے والے ہر ملاقاتی کی تصویر لے لیتا تھا۔ نصیر خان کے لیے وہ کیمرہ شجر ممنوعہ تھا، اس میں سے رول نکالنے اور نیا رول ڈالنے کی ذمہ داری اسی شخص کے سر تھی جو دفتر بند ہونے کے بعد سب کی لا علمی میں وہاں داخل ہوتا تھا۔ میں نے ایک پبلک فون بوتھ سے ایشین سنڈیکیٹ لمیٹڈ فون کیا تو دوسری طرف سے غالباً نصیر خان نے خود ہی کال ریسیو کی، کیونکہ میں نے اس کا ڈائریکٹ نمبر ڈائل کیا تھا۔ نصیر خان پلیز۔ یقین کے باوجود میں نے احتیاط سے کام لیتے ہوئے ماؤتھ پیس نے کہا بول رہا ہوں۔ دوسری طرف سے پورے اعتماد لہجے میں کہا گیا میں تم سے ملنا چاہتا ہوں دوست۔ میں نے اسپاٹ لہجے میں کہا تم کون ہو، میں تمہیں پہچان نہیں سکا۔ اس کی الجھن آمیز آواز سنائی دی، ذہن پر زور دو گے تو پہچان لوگے۔ نشاط کے ساتھ محفل نشاط جما کر سونے کے بعد تمہاری آنکھ ہمارے ساتھ ہی کھلی تھی، ہم نے وعدے کا پاس کیا ہے، امید ہے کہ تم بھی تعاون کرو گے۔ او تو تم پھر آ گئے ہو، اسی مستربانہ آواز سنائی دی جس سے ظاہر ہو رہا تھا کہ اس کا حافظہ خاصا اچھا تھا، اور ایک معقول حوالہ دیتے ہی اس نے مجھے پہچان لیا۔ آئے نہیں، مجبوری لائی ہے، کتنی دیر میں اور کہاں مل رہے ہو؟ میں نے اسی لہجے میں سوال کیا۔ دفتری اوقات میں ناممکن ہے، اس کی آواز دھیمی اور فکر آمیز ہو گئی۔ میرے لیے کسی بھی وقت کوئی اہم کال آ سکتی ہے، میں چھٹی کے بعد ہی مل سکتا ہوں، کیونکہ دفتر آنا تمہارے حق میں اچھا نہ ہوگا۔ 6 بجے تمہارے ہی گھر پر ملاقات ہوگی، یہ بہتر رہے گا۔ اس نے فوراً ہی جواب دیا، میں 6 بجے تمہارا انتظار کروں گا۔ یہ یاد رکھنا کہ کوئی ہوشیاری دکھانے کی کوشش کی تو ہسارے میں رہو گے۔ میں نے اسے یاد دلایا، میں جانتا ہوں۔ میں نے سلسلہ منقطع کیا اور بوتھ سے باہر نکل آیا۔ اس کام سے فارغ ہو کر میں واپس ہوٹل کی طرف روانہ ہو گیا، جہاں سلطان شاہ میرے یوں غائب ہو جانے پر اکتاہٹ اور بیزاری کا شکار ہو رہا تھا، لیکن اپنے کمرے میں ہی موجود تھا۔ کہاں غائب ہو گئے تھے؟ مجھے دیکھتے ہی اس نے برا سا منہ بنا کر سوال کیا۔ شہر کی ہاک چھانے نکل گیا تھا، تم گہری نیند سوئے ہوئے تھے، اس لیے جگانا مناسب نہیں سمجھا۔ آپریٹرز پر دوبارہ تمہارے لیے پیغام نشر کیا گیا ہے، تمہارے لیے مستقل ڈوری نمبر 2 کا کوڈ استعمال کیا جا رہا ہے، وہ لوگ تم سے بات کرنے کے لیے بے چین ہیں۔ میں بے اختیار مسکرا دیا، تو ہمارا اندازہ درست ہی تھا۔ پچھلی رات کی ساری حکمت عملی ہمیں فریب دینے کے لیے تیار کی گئی تھی۔ رات انہوں نے اپنی گفتگو میں یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ آپریٹرز کے بارے میں انہوں نے مفروضہ قائم کر لیا ہے کہ ہم اسے تباہ کر چکے ہیں، اور پھر اب براہ راست پیغام کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ یقینی طور پر اس دوران میں حالات نے کچھ نیا رخ اختیار کیا ہوگا، جبھی وہ براہ راست رابطے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، ورنہ اصولاً تو ہمیں نظر انداز ہی کرنا چاہیے تھا۔ اس نے کہا تم ٹھیک کہہ رہے ہو، میں نے چونک کر کہا۔ تبدیلی تو واقعی رونما ہوئی ہے، میرا خیال ہے کہ وہ لوگ رمضان چاچا کی زبان کھلوانے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ اس سے پہلے انہیں اندازہ نہیں تھا کہ مقابلہ کس سے ہے۔ یہ رمضان چاچا کا ذکر کہاں سے آ گیا؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔
اور میں اسے اپنی معلومات سے آگاہ کرنے لگا۔ اب تو یہ بات سامنے کی ہے کہ وہ تمہارے بارے میں اندازہ لگا چکے ہیں۔ اس نے میرے خاموش ہوتے ہی دو ٹوک لہجے میں کہا، جس وقت ہم انہیں اطراف میں ان کے آدمیوں کی آنکھوں میں دھول جھونک کر فرار کی راہ بنا رہے تھے، شاید اسی وقت رمضان چاچا کو اٹھوایا گیا ہوگا، کیونکہ تمہارے بھائی نے اسی کو اس عمارت کا فون نمبر دیا تھا۔ اس نے گھر واپسی کے بعد جس طرح سختی سے زبان بند کر کے خود کو گوشہ نشین کیا ہے، اس سے مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ اسے بدترین دھمکیوں کے ساتھ محض اس امید پر رہا کیا گیا کہ میں اس سے دوبارہ رجوع کروں گا اور وہ اسے چارہ بنا کر مجھ پر ہاتھ ڈال دیں گے۔ میں نے سوچتے ہوئے کہا، ہو سکتا ہے کہ ان کی دھمکیوں سے حائف رمضان چاچا خود ہی تمہاری محبری کرنے پر مجبور ہو جائیں۔ غریب اور کمزور آدمی کے لیے اپنی مجبوریوں کو نظر انداز کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تمہاری سوتیلے بھائی منمانی پر اتر آئیں تو رمضان چاچا کے پورے گھرانے کا صفایا کر سکتے ہیں۔ شاید تم ہی نے مجھے بتایا تھا کہ رمضان جوان بیٹیوں کا باپ بھی ہے۔ کہا تو تھا، میں نے اعتراف کیا، لیکن وہ میرا قیاس تھا، کیونکہ اس نے تصویر کے دیے ہوئے 1000 روپے لوٹاتے ہوئے اپنی بیوی کی حریص طبیعت کا حوالہ بھی دیا تھا، جو لڑکیوں کا جہیز بنانے کے لیے وہ پیسے ہتھیا سکتی تھی۔ پھر تم خود ہی غور کرو کہ اگر تصویر نے اسے یہ دھمکی دی ہو کہ رمضان نے اس کی ہدایت سے ذرا بھی اختلاف کیا تو اسی بیٹیوں کو اٹھوا کر بالاخانوں پر بٹھا دیا جائے گا، تو وہ بیچارہ کیا کر سکے گا؟ تمہاری ہمدردی میں وہ اپنی آبرو تو نیلام نہیں کرا سکتا۔ پولیس کے بارے میں تم خود ہی بتا رہے ہو کہ وہ اپنے ریکارڈ کو وارداتوں کے اندراج سے پاک رہنا چاہتے ہیں۔ رمضان چاچا سے ملنے کا مقدمہ مقصد اسے امتحان میں ڈالنے کے مترادف ہوگا۔ میں نے قدرے توقف کے بعد کہا، بہتر ہوگا کہ میں اسے بھول ہی جاؤں۔ اگر ہم اس کی مدد نہیں کر سکتے تو کم از کم اس کے مصائب میں اضافہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ یہی بہتر ہوگا۔ تم ایشین سنڈیکیٹ والے نصیر خان کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے؟ شاید یہی چیز ہمیں چلا رہی ہے، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہم دونوں کی سوچ کا انداز تقریباً ایک جیسا ہی ہے۔ میں اس سے بات کر کے آ رہا ہوں، شام کے 6 بجے اس کے گھر پر ملاقات طے پائی ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس بار وہ زیادہ کارآمد ثابت ہو سکتا ہے۔ وہ خود بھی کوئی اچھا آدمی نہیں ہے۔ اگر کسی مرحلے پر وہ قربانی کا بکرا بن گیا تو شاید ہمیں اتنا افسوس نہیں ہوگا۔ میرے لیے یہ اندازہ کرنا ہی دشوار تھا کہ مجھے کس فیصلے پر خوشی اور کس پر افسوس ہوگا۔ برس پہلے میں نے وہ تنظیم کسی خارجی دباؤ کے بغیر اپنی حالات کو بہتر بنانے کے لیے اپنی مرضی سے اپنائی تھی، اور چرچ کی ترسیل اور تقسیم سے گزر کر ہیروئن کی غیر قانونی تجارت میں اس حد تک ملوث ہو گیا کہ پہلے درجے کے نچلے درجے کے ایک کارندے کی بجائے کلیدی حیثیت میں معاملات کی نگرانی کرنے لگا۔ پھر نہ جانے وہ غزالہ کی محبت تھی یا فاطر العقل کامران کی ہمدردی یا میرے اندر کی آواز کہ میں ان سرگرمیوں کے خلاف دھیمی نفرت سے بڑھ کر بغاوت کی راہ پر چل پڑا، اور آخرکار تنظیم میری اور میں تنظیم کا بدترین دشمن بن چکا تھا۔